ڈاکٹر بشیر بدر کو میں آواز دینے جا رہا ہوں اور بہت خوب اور وہ انہوں نے جدید غزل میں نئی لفظیات، تشبیہات اور جس طرح سے نئی غزل میرے خیال سے وہ آ گئے ہیں، اس لیے میں اپنے جملے ختم کرتا ہوں۔ ڈاکٹر بشیر بدر۔ مطلب عرض کرتا ہوں، پرکھنا مت، پرکھنے میں کوئی اپنا نہیں رہتا۔ واہ 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 واہ، بہت اچھا، واہ واہ واہ، کیا مصرع۔ میں اس لیے جلدی چلا آیا۔ واہ واہ واہ۔ پرکھنا مت، پرکھنے میں کوئی اپنا نہیں ہوتا۔ پرکھنا مت، پرکھنے میں کوئی اپنا نہیں رہتا، کسی بھی آئینے میں دیر تک چہرہ نہیں رہتا۔ واہ 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 واہ، بہت اچھے، واہ واہ واہ، بہت خوب۔ حضرات میں شعر دہراؤں گا نہیں، آپ شعر سنیں میں، اور نہ زیادہ بولوں گا۔ کئی برس سے میں اس لیے نہیں آ رہا تھا کہ آپ کو سنانے کے لیے میں شعر نہیں کہہ پایا تھا، اب شعر ہوا ہے تو آیا ہوں، اور آپ کے ذریعے سے دنیا سنے، اس حوصلے سے شعر پڑھنے جا رہا ہوں کہ کسی بھی آئینے میں دیر تک چہرہ نہیں رہتا، بڑے لوگوں سے ملنے میں ہمیشہ فاصلہ رکھنا۔ واہ، بڑے لوگوں سے ملنے میں ہمیشہ فاصلہ رکھنا، جہاں دریا سمندر سے ملا دریا نہیں رہتا۔ واہ 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 واہ، واہ، پھر سے پڑھیے، پھر سے پڑھیے، واہ واہ واہ، بہت اچھا، پرکھنا واہ مت، واہ 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 واہ، پرکھنا مت، پرکھنے میں کوئی اپنا نہیں رہتا، کسی بھی آئینے میں دیر تک چہرہ نہیں رہتا، بڑے لوگوں سے ملنے میں واہ واہ، ہمیشہ فاصلہ رکھنا، جہاں دریا سمندر سے ملا دریا نہیں رہتا۔ حضرات ایک سچا شعر پڑھ رہا ہوں اور خدا سے دعا کرتا ہوں کہ جھوٹا ہو جائے، ملاحظہ فرمائیے گا، شعر سنیے گا کہ ہزاروں شعر میرے، سنیے، ہزاروں شعر میرے سو گئے کاغذ کی قبروں میں۔ سنیے، ہزاروں شعر میرے سو گئے کاغذ کی قبروں میں، عجب ماں ہوں کوئی بچہ میرا زندہ نہیں رہتا۔ واہ 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 واہ، ہزاروں شعر میرے سو گئے کاغذ کی قبروں میں، عجب ماں ہوں کوئی بچہ میرا زندہ نہیں رہتا۔ محبت ایک خوشبو ہے ہمیشہ ساتھ چلتی ہے، کوئی انسان تنہائی میں بھی تنہا نہیں رہتا۔ واہ 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 واہ، کوئی انسان تنہائی میں بھی تنہا نہیں رہتا، کوئی بادل ہرے موسم کا پھر اعلان کرتا ہے۔ واہ واہ واہ، کوئی بادل ہرے موسم کا پھر اعلان کرتا ہے، خزاں کے باغ میں جب ایک بھی پتا نہیں رہتا۔ واہ 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 واہ، اچھا، شعر سنیے آخری غزل کا کہ تمہارا شہر تو بالکل نئے انداز والا ہے، واہ واہ، تمہارا شہر تو بالکل نئے انداز والا ہے، ہمارے شہر میں بھی اب کوئی ہمسا نہیں رہتا۔ واہ 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 واہ، اچھا اچھا ہے بھائی، واہ 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 واہ، بہت خوب، پھر سے پڑھیے، پھر سے پڑھیے۔ تمہارا شہر تو بالکل نئے انداز والا ہے، ہمارے شہر میں بھی اب کوئی ہمسا نہیں رہتا۔ ایک مختصر سی غزل اور اجازت دیجیے گا۔ عرض کیا ہے کہ مجھے یہ غزل اصل میں پہلے پڑھنی چاہیے تھی، بدل گیا مصرع، پہلا دوسرا ہو گیا۔ عرض کیا ہے کہ عبادتوں کی طرح میں یہ کام کرتا ہوں، عبادتوں کی طرح میں یہ کام کرتا ہوں، میرا اصول ہے پہلے سلام کرتا ہوں۔ واہ 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 واہ، میرا اصول ہے پہلے سلام کرتا ہوں۔ حضرات میں چاہے شاعر ٹھیک نہ ہوں لیکن انسان ٹھیک ہوں، پڑھتا جاتا ہوں، جہاں واقعی شعر ہوتا پھر میں آپ کو ذرا سا اشارہ کرتا ہوں تو واقعی شعر پڑھنے جا رہا ہوں۔ عبادتوں کی طرح میں یہ کام کرتا ہوں، میرا اصول ہے پہلے سلام کرتا ہوں، مخالفت سے
मेरी शख्सियत संवरती है. वाह 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 वाह, ये तो मेरे लिए है. हिफाजत कीजिएगा शेर. मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ. वाह 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 वाह, फिर से बस वाह वाह वाह, बहुत अच्छे. वाह वाह वाह, क्या बात. वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत अच्छे. वाह वाह वाह. मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ. मैं अपनी जेब में अपना पता नहीं रखता. मैं अपनी जेब में पता नहीं रखता, सफर में सिर्फ यही एहतमाम करता हूँ. वाह वाह वाह, बहुत मैं अच्छे. अपनी जेब में वाह, वाह, अपना वाह, पता क्या- नहीं क्या रखता, वसात है. सफर बहुत, में बहुत. सिर्फ यही, मैं अपनी जेब में अपना पता नहीं रखता, सफर में सिर्फ यही एहतमाम करता हूँ. हजरात, ये सियासी लोगों पर शेर कहो तो गजल गंदी हो जाती है. और मुझे एक शेर कहना था और मैंने गजल को गंदा होने से ही बचाया. मुलाजा फरमाइए. इरशाद. अर्ज किया कि मैं डर गया हूँ बहुत सायादार पेड़ों से. वाह. शेर पढ़ रहा हूँ. मैं डर गया हूँ बहुत सायादार पेड़ों से, जरा सी धूप बिछाकर कयाम करता हूँ. वाह, बहुत अच्छे, बहुत मैं अच्छे. डर गया हूँ बहुत सायादार पेड़ों से, जरा सी धूप बिछाकर कयाम करता हूँ. और मुझे खुदा ने गजल का दयार बख्शा है. वाह. मुझे खुदा ने गजल का दयार दयार बख्शा बख्शा है. है. ये सल्तनत मैं मोहब्बत के नाम करता हूँ. वाह, बहुत अच्छे. भाई बाबा कहाँ पढ़िए भाई. जी मैं पढ़ता हूँ. ऐसे आप ऐसे इतनी जोर से कह रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ कि आप डांट रहे हैं. थोड़ा सा तो मेरा तरन्नुम है, इतनी इसी आवाज से दब जाएगा. तो मोहब्बत से मैं पढ़ता हूँ. तरन्नुम से गजल पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ. तो मेरा ख्याल है कि आपकी सुनी नहीं होगी. अगर सुनी भी हो तो आप ऐसे सुन लीजिएगा कि नहीं सुनी हुई तो फिर मैं दूसरी सुना दूंगा. लेकिन क्योंकि जरा ये तरन्नुम में रवा है, इसलिए मैं पहले पढ़ रहा हूँ. मैं मुलाजा कीजिए. कहीं चांद राहों में खो गया, कहीं चांदनी भी भटक गई. कहीं चांद राहों में खो गया, कहीं चांदनी भी भटक गई. मैं चराओ वो भी बुझा हुआ, मेरी रात कैसे चमक गई. बहुत शुक्रिया. हज़रात, अब शेर सुनिएगा. थोड़ी सी इसमें ये कोशिश की गई कि इसमें जो काफियाँ हैं, जैसे चमक गई और महक गई, इसमें जो मैंने बाद में काफिये लिए हैं वो एक तो बिल्कुल शायराना नहीं है. और आप सोचिएगा कि क्या काफिया आएगा, और मगर इंशाअल्लाह वो गैर शायराना लफ्ज से ही शेर बन जाएगा. यही जरा सी खूबी रखी. 3-4 शेर हैं, मुलाजा कीजिएगा. मैं चराओ वो भी बुझा हुआ, मेरी रात कैसे चमक गई. तुझे भूल जाने की कोशिशें, तुझे भूल जाने की कोशिशें कभी कामयाब न हो सकी. तुझे भूल जाने की कोशिशें कभी कामयाब न हो सकी. तेरी याद शाखे गुलाब है, जो हवा चली तो लचक गई. वाह 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 वाह. ये भी शेर सुनेगा. मेरी दास्तां का उरूज था, मेरी दास्तां का उरूज था, तेरी नरम पलकों की छाँव में. वाह वाह वाह. सुनिएगा जरा शेर.
मेरी दास्तां का उरूज था तेरी नरम पलकों की छाँव में, मेरे साथ था तुझे जागना, तेरी आंख कैसे झपक गई। वाह 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 वाह। मेरी दास्तां का उरूज था तेरे नरम पलकों की छाँव में, मेरे साथ था तुझे जागना, तेरी आंख कैसे झपक गई। कभी हम मुलाज़ा फरमा, कभी हम मिले भी तो क्या मिले, वही दूरियां वही फासले। वाह वाह वाह। कभी हम मिले, सोचिएगा काफिया क्या आएगा, और अगर आपको लगे कि ये गजल बन गया तो आप इसे गजल बना दीजिए आज की रात है। कभी हम मिले भी तो क्या मिले, वही दूरियां वही फासले, न कभी हमारे कदम बढ़े न कभी तुम्हारी झिझक गई। वाह वाह वाह, अच्छा है अच्छा है। न कभी हमारे कदम बढ़े न कभी तुम्हारी झिझक। आखिर शेर, तेरे हाथ से मेरे होंठ तक वही इंतजार की प्यास है। वाह वाह वाह। तेरे हाथ से मेरे होंठ तक वही इंतजार की प्यास है। मेरे नाम की जो शराब थी कहीं रास्ते में छलक गई। मेरे नाम की हज़रत आपके होंगे तामिल। दो एक शेर और सुन लीजिए। अर्ज किया कि फिर दो एक मैं तरन्नुम से पढ़ूंगा कि संवार नोक पलक अब रूहों में खम कर दे। संवार नोक पलक अब रूहों में खम कर दे, गिरे पड़े हुए लफ्जों को मोहतरम कर दे। गिरे पड़े हुए लफ्जों को मोहतरम कर दे। हज़रत फिर शेर पढ़ रहा हूं। अर्ज किया कि गुरूर उस पे बहुत सजता है। गुरूर उस पे बहुत सजता है मगर कह दो, गुरूर उस पे बहुत सजता है मगर कह दो इसी में उसका भला है, गुरूर कम कर दे। वाह वाह वाह, अच्छा है अच्छा। गुरूर उस पे बहुत सजता है मगर कह दो इसी में उसका भला है, गुरूर कम कर दे। यहाँ लिबास की कीमत है आदमी की नहीं। यहाँ लिबास की कीमत है आदमी की नहीं। मुझे गिलास बड़े दे, शराब कम कर दे। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। वाह वाह। हज़रत मैं दो एक शेर आपको, मेरा जी चाह रहा है इस वक्त। आपने कुछ इस तरह से झूठी तारीफ की कि मुझे सच्ची लगने लगी है। तो अब तक मैं ऐसी गजल जो मुझे लगता है कि रिसालों और किताबों के जरिए पहुंचती है, अब मैं ये कोशिश करता हूं कि जब लगे कि दिल के राब्ते हो रहे हैं तो फिर हिम्मत करनी चाहिए। अर्ज किया है कि स्याहियों के बने हर्फ हर्फ धोते हैं। वाह। ये लोग रात में कागज कहाँ भिगोते हैं। वाह वाह। ये लोग रात में कागज कहाँ भिगोते हैं। आप पुराना जो अदब देखना, खास तौर पर हिंदुस्तान का संस्कृत का अदब, उसमें एक इमेजरी बहुत आम है कि जब किसी की याद में करो तो उसके नाम का द्वार पर चिराग जला कर रखो, आ जाएगा वो। मेरा ख्याल बिल्कुल उल्टा है, मुलाज़ा कीजिए। ये लोग रात में कागज कहाँ भिगोते हैं। आमतौर पर कहा जाता है कि उसके नाम का चिराग जला के द्वार पर रखो। मैं अर्ज करता हूँ कि किसी की राह में दहलीज पर दिए न रखो, कि किसी की राह में दहलीज पर दिए न रखो, किवाड़ सूखी हुई लकड़ियों के होते हैं। वाह वाह वाह, अच्छा। वाह वाह, बहुत अच्छे।
حضرات یہ سیاسی شعر پڑھ کے تو ہم جب چاہتے ہیں مشارف لوٹ لیتے ہیں، لیکن دل کے جذبوں کو ان کہے انداز سے کہہ کے جب یہ موقع آتا ہے تب مجھے خوشی ہوتی ہے. میں بہت شکر گزار ہوں کہ عرض کیا ہے کہ کسی کی راہ میں دہلیز پر دیے نہ رکھو، کواڑ سوکھی ہوئی لکڑیوں کے ہوتے ہیں، چراغ پانی میں موجوں سے پوچھتے ہوں گے وہ کون لوگ ہیں جو کشتیاں ڈبوتے ہیں. واہ 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 واہ. چراغ پانی میں موجوں سے پوچھتے ہوں گے وہ کون لوگ ہیں جو کشتیاں ڈبوتے ہیں. قدیم قصبوں میں کیسا سکون ہوتا ہے، تھکے تھکائے ہمارے بزرگ سوتے ہیں. واہ واہ واہ. اچھا. قدیم قصبوں میں کیسا سکون ہوتا ہے، تھکے تھکائے ہمارے بزرگ سوتے ہیں. حضرات غزل کے یہ آخری شعر، غزل ایمانداری کی بات یہ ہے کہ 17ویں 18ویں صدی میں ایک شاعر میر، پھر غالب، اور ہماری صدی میں تو پتہ نہیں چل رہا ہے. اس دکھ کو عرض کرتا ہوں، غزل کا ایمانداری کی بات ہے. ویسے سب مشارہ سبھی پڑھ لیتے ہیں، فراق صاحب بھی پڑھ لیتے تھے، میں بھی پڑھ لیتا ہوں، مگر یہ دکھ جو ہے میں غزل کا دکھ پڑھتا ہوں کہ چمکتی ہے کہیں صدیوں میں آنسوؤں سے زمین، چمکتی ہے کہیں صدیوں میں آنسوؤں سے زمین، غزل کے شعر کہاں روز روز ہوتے ہیں. چمکتی ہے کہیں صدیوں میں آنسوؤں سے زمین، غزل کے شعر کہاں روز روز ہوتے ہیں. 2 شعر پڑھ کے اجازت چاہتا ہوں. شعر دونوں کہہ رہا ہوں، جاؤں گا تھوڑی. سنیے گا دونوں شعر. یہ دونوں شعر ٹھیک ہیں. پہلا شعر جو میں پڑھوں گا تو آپ تمام کوشش کے باوجود داد نہیں دے پائیں گے، اس لیے وہ ٹھیک ہے. دوسرا شعر یہ ہے کہ آپ تمام کوشش کے باوجود داد نہیں روک پائیں گے، اس لیے یہ شعر ٹھیک ہے. میں دونوں شعر پڑھتا ہوں. عرض کیا کہ اداسی آسماں ہے، دل میرا کتنا اکیلا ہے. آسماں ہے دل میرا کتنا اکیلا ہے، پرندہ شام کے پل پر بہت خاموش بیٹھا ہے. پرندہ شام کے پل پر بہت خاموش بیٹھا ہے. میں جب سو جاؤں ان آنکھوں پہ اپنے ہونٹ رکھ دینا، میں جب سو جاؤں ان آنکھوں پہ اپنے ہونٹ رکھ دینا، یقین آ جائے گا پلکوں تلے بھی دل دھڑکتا ہے. یہ پرچہ تو میں خود دے آیا تھا کہ اب یہاں بھیج دیجیے گا. شکریہ. میں جی پڑھ رہا ہوں. غزل سے متعلق ایک آدھ شعر ہے، پھر میں یہ شعر پڑھتا ہوں. جی ترنم اس میں ملا ہوا ہے. عرض کیا کہ غزلوں کا ہنر اپنی آنکھوں کو سکھائیں گے، اپنی آنکھوں کو سکھائیں گے. روئیں گے بہت لیکن آنسو نہیں آئیں گے. روئیں گے بہت لیکن آنسو نہیں آئیں گے. دوسرا شعر سنیے. غزل کا یہ جادو ہے کہ اگر وہ قطرے کو چھو دے تو سمندر ترسنے لگے کہ ہم قطرہ ہوتے سمندر نہیں ہوتے. یہ ہے غزل. غزلوں کا ہنر اپنی آنکھوں کو سکھائیں گے. روئیں گے بہت لیکن آنسو نہیں آئیں گے. کہہ دینا سمندر سے ہم اوس کے موتی ہیں. کہہ دینا سمندر سے ہم اوس کے موتی ہیں. دریا کی طرح تجھ سے ملنے نہیں آئیں گے. واہ 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 واہ. بہت اچھے. کیا شعر. واہ واہ واہ. پھر سے پڑھیے، پھر سے پڑھیے. روئیں گے بہت لیکن آنسو نہیں آئیں گے. کہہ دینا سمندر سے ہم اوس کے موتی ہیں. دریا کی طرح تجھ سے ملنے نہیں آئیں گے. اور کیا کہ سر جھکاؤ گے تو پتھر دیوتا ہو جائے گا. سر جھکاؤ گے تو پتھر دیوتا ہو جائے گا. اتنا مت چاہو اسے وہ بے وفا ہو جائے گا. واہ 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 واہ. بہت اچھے.
واہ 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 بہت اچھے. ابھی میرے دوست کہہ رہے تھے کہ یار معاملہ دھیرے دھیرے بگڑ گیا, اب مشاعرہ اس رخ پہ نہیں ہے جیسے شروع میں تھا. میں نے کہا چلنے دو. عرض کرتا ہوں کہ ہم بھی دریا ہیں, ہم بھی دریا ہیں, ہمیں اپنا ہنر معلوم ہے. ہم بھی دریا ہیں, ہمیں اپنا ہنر معلوم ہے, جس طرف بھی چل پڑیں گے راستہ ہو جائے گا. واہ 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 بہت اچھے بہت اچھے بہت خوب. واہ 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 بہت اچھے. پھر سے پڑھیے. سر جھکاؤ گے تو پتھر دیوتا ہو جائے گا, اتنا مت چاہو اسے وہ بے وفا ہو جائے گا. ہم بھی دریا ہیں, ہمیں اپنا ہنر معلوم ہے, جس طرف بھی چل پڑیں گے راستہ ہو جائے گا. عرض کیا ہے کہ وقت رخصت کہیں تارے کہیں جگنو آئے, ہار پہنانے مجھے پھول سے بازو آئے. ہار پہنانے مجھے پھول سے بازو آئے. شعر سنیا کہ بس گئی ہے میرے احساس میں یہ کیسی مہک, بس گئی ہے میرے احساس میں یہ کیسی مہک, کوئی خوشبو میں لگاؤں تیری خوشبو آئے. واہ 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 بہت اچھے. واہ 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 بہت اچھے. بس گئی ہے میرے احساس میں یہ کیسی مہک. حضرات بس میں گستاخی سمجھتا ہوں, واقعی بے تمیزی سمجھتا ہوں اتنے اچھے مجمع میں بولنا, لیکن میں ہندوستان میں اور کبھی کبھی پاکستان میں بھی دیکھتا ہوں کہ لوگ اب محبت جیسے کم سے کم غزل میں محبت کرنا بھول گئے ہیں, اور ہمیشہ غیر عشقیہ شعر پر لوگ داد دیتے ہیں اور داد لیتے ہیں. تو مجھے ذرا سا لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہے, میں کر سکتا ہوں. آپ کو عرض کیا ہے کہ وقت رخصت کہیں تارے کہیں جگنو آئے, ہار پہنانے مجھے پھول سے بازو آئے. بس گئی ہے میرے احساس میں ایک ایسی مہک, کوئی خوشبو میں لگاؤں تیری خوشبو آئے. پھر شعر پڑھتا ہوں کہ اس نے چھو کر, اچھا شعر سنیے گا, اور اس نے چھو کر مجھے پتھر سے پھر انسان کیا. واہ 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 اس نے چھو کر مجھے پتھر سے پھر انسان کیا, مدتوں بعد میری آنکھوں میں آنسو آئے. واہ 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 پھر سے واہ 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 بہت اچھے. کیا شعر کیا شعر. واہ 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 پھر سے بس. واہ 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 بہت خوب بہت خوب. وقت رخصت کہیں تارے کہیں جگنو آئے, اس نے چھو کر مجھے پتھر سے پھر انسان کیا, مدتوں بعد میری آنکھوں میں آنسو آئے. ایک مطلب سنیے گا جو واللہ آپ کے شہر کے لیے نہیں ہے, میرے شہر کے لیے بھی نہیں ہے, پڑھتا ہوں. عرض کیا ہے کہ اچھا تمہارے شہر کا دستور ہو گیا, اچھا تمہارے شہر دستور ہو گیا, جس کو گلے لگا لیا وہ دور ہو گیا. واہ واہ جس کو گلے لگا لیا وہ دور ہو گیا. شعر سنیے کہ کاغذ میں دب کے مر گئے کیڑے کتاب کے. واہ 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 کاغذ میں دب کے مر گئے کیڑے کتاب کے, دیوانہ بے پڑھے لکھے مشہور ہو گیا. واہ 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 پھر سے پڑھیے. کاغذ میں دب کے مر گئے کیڑے کتاب کے, دیوانہ بے پڑھے لکھے مشہور ہو گیا. اور تنہائیوں نے توڑ دی ہم دونوں کی آنا, آئینہ بات کرنے پہ مجبور ہو گیا. واہ 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 تنہائیوں نے توڑ دی ہم دونوں کی آنا, آئینہ بات کرنے پہ مجبور ہو گیا. آخر میں ایک شعر اور آپ نے پرچہ حکم دیا ہے. جی میں پڑھوں گا. تو اس میں یہ ہے کہ نہیں میں سردار جی ضرور پڑھوں گا, لیکن چکر یہ ہے کہ ایک آدھ دفعہ میں جب زیادہ لکھ کے پڑھتا ہوں تو مجمع میں ایک آدھ آدمی کم ہو جاتا. کیونکہ معاملہ کیا ہے کہ محبت سے عنایت سے وفا سے چوٹ لگتی ہے. اب دوسرا مصرع کیسے لگے گا, وفا تو ہو گئی. کیونکہ محبت سے عنایت سے وفا سے چوٹ لگ رہی ہے, دوسرا مصرع کیسے کہیں گے. محبت سے عنایت سے وفا سے چوٹ لگتی ہے, بکھرتا پھول ہوں
मुझ को हवा से चोट लगती है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, फिर से बहुत मोहब्बत से, इनायत से, वफा से चोट लगती है। बिखरता फूल हूँ, मुझको हवा से चोट लगती है। मेरी आंखों में आंसू की तरह एक रात आ जाओ, मेरी आंखों में आंसू की तरह एक रात आ जाओ। तकल्लुफ से, बनावट से, अदा से चोट लगती है। वाह 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 वाह, बहुत। वक्त काफी हो चुका है, मैं चंद शेर पढ़ूंगा मुझे तरन्नुम से भी, लेकिन एक शेर में जो एक आम इंसान है, चाहे वो कराची का हो चाहे वो दिल्ली का, जिनके खिलाफ ये शेर है उनका नाम नहीं लिया जा सकता। मैं शेर सुनाता हूँ। मैं इस शेर को चाहूंगा कि आप सबकी आवाज मुझे मिले ताकि वहां तक पहुंचे। बाकी फिर मैं धीरे धीरे पढ़ता रहूंगा, आप सुनिएगा। इरशाद। अर्ज किया कि मैंने जो अर्ज किया है कि क्या दुख है वो सुनिएगा कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने। वाह वाह वाह, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। अच्छा, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। लोग टूट अब मैं गजल सुनाता हूं आपको, मुलाजा कीजिए। अर्ज किया के सर से पा तक, बस सुनते रहिएगा, दाद वाद नहीं। सर से पा तक वो गुलाबों का शजर लगता है। सर से पा तक वो गुलाबों, सर से पा तक वो गुलाबों का शजर लगता है। बावजू हो के भी छूते हुए डर लगता है। वाह वाह वाह, बावजू हो के भी छूते हुए डर लगता है। सर से पा तक वो गुलाबों का शजर लगता है। वाह, बावजू हो के भी छूते हुए डर लगता है। मुझ में रहता है कोई दुश्मने जानी मेरा, मुझ में रहता है कोई दुश्मने जानी मेरा, खुद से तन्हाई में मिलते हुए डर लगता है। वाह 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 वाह, अच्छा। खुद से तन्हाई में मिलते हुए डर लगता है। मैं तेरे साथ सितारों से गुजर सकता हूँ, मैं तेरे साथ सितारों से गुजर सकता हूँ। कितना आसान मोहब्बत का सफर लगता है। वाह 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 वाह, कितना आसान मोहब्बत का सफर लगता है। शेर सुनिए कि जिंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है जमीन, जिंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है जमीन। पांव फैलाऊं तो दीवार में सर लगता है। वाह 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 वाह, जिंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है जमीन। वाह वाह, पांव फैलाऊं तो दीवार में सर लगता है। अर्ज किया है कि आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, आंखों में रहा, आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा। कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। वाह वाह वाह, जब नाजुक शेर पढ़ा जाए तो आप महसूस वाह करें। वाह वाह, यानी ये शेर की दाद है या मेरी बात की दाद है? आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। बेवक्त अगर जाऊंगा सब चौंक पड़ेंगे, बेवक्त अगर जाऊंगा सब चौंक पड़ेंगे। एक उम्र हुई दिन में कभी घर नहीं देखा। वाह वाह, अच्छा अच्छा अच्छा, वाह 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 वाह। बेवक्त अगर जाऊंगा सब चौंक पड़ेंगे। एक उम्र हुई दिन में कभी घर नहीं देखा। जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है। अच्छा, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। वाह 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 वाह, अच्छा। जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है। आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। ये फूल जो आप वाकई जो मोहब्बत
آپ کی آنکھوں سے جو مل رہے ہیں پھول، میں اس کا ذکر کر رہا ہوں، آواز سے نہیں۔ یہ پھول مجھے کوئی وراثت میں ملے ہیں، یہ پھول مجھے کوئی وراثت میں ملے ہیں، تم نے میرا کانٹوں بھرا بستر نہیں دیکھا۔ واہ واہ واہ، بہت اچھا، واہ 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 واہ۔ یہ پھول مجھے کوئی وراثت میں ملے ہیں، تم نے میرا کانٹوں بھرا بستر نہیں دیکھا۔ پتھر مجھے کہتا ہے میرا چاہنے والا، پتھر مجھے کہتا ہے میرا چاہنے والا، میں موم ہوں، اس نے مجھے چھو کر نہیں دیکھا۔ واہ واہ واہ، اچھا ہے بھائی۔ پتھر مجھے کہتا اچھا ہے ہے۔ میرا چاہنے والا، میں موم ہوں، اس نے مجھے چھو کر نہیں دیکھا۔ آپ بتا دیجئے گا کہ مجھے کہاں رک جانا۔ ہاں جی میں پڑھوں۔ ایسے میں سیدھا آدمی میں سمجھ نہیں پاتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے۔ اسے عرض کیا کہ اگر تلاش کروں کوئی مل ہی جائے گا۔ واہ، جی پڑھتا ہوں اس کے بعد۔ اگر تلاش کروں کوئی مل ہی جائے گا، مگر تمہاری طرح کون مجھ کو چاہے گا۔ واہ 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 یہ تو واہ۔ آپ کی محبت تھی، اب میری محبت دیکھیے۔ اگر تلاش کروں کوئی مل ہی جائے گا، مگر تمہاری طرح کون مجھ کو چاہے گا۔ تمہیں ضرور کوئی چاہتوں سے دیکھے گا، مگر وہ آنکھیں ہماری کہاں سے لائے گا۔ واہ واہ واہ، اچھا ہے، اچھا ہے، واہ 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 واہ۔ اگر تلاش کروں کوئی مل ہی جائے گا، مگر تمہاری طرح کون مجھ کو چاہے گا۔ تمہیں ضرور کوئی چاہتوں سے دیکھے گا، مگر وہ آنکھیں ہماری کہاں سے لائے گا۔ حضرات میں اپنے نوجوان دوستوں سے معافی کے ساتھ ایک شعر، اچھا شعر اس لیے پڑھنا چاہتا ہوں کہ سب شعر تو میں آپ کے لیے پڑھ رہا تھا، لیکن میری عمر کے بہت سے لوگ بیٹھے ہیں، ان کو کچھ نہیں مل رہا ہے، میں ان کے لیے ایک شعر پڑھتا ہوں۔ آپ کہ نہ جانے کب تیرے دل پر نئی سی دستک ہو، تب تیرے دل پر نہیں سے نہ جانے کب تیرے دل پر نئی سی دستک ہو، مکان خالی ہوا ہے تو کوئی آئے گا۔ واہ 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 واہ۔ نہ جانے کب تیرے دل پر نئی سی دستک ہو، مکان خالی ہوا ہے تو کوئی آئے گا۔ اور سنیے گا کہ مکان خالی ہوا ہے تو کوئی آئے گا، غزل ہی کہیں چلی گئی۔ میں اپنی راہ میں دیوار بن کے بیٹھا ہوں۔ واہ 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 واہ، اچھا ہے۔ میں اپنی راہ میں دیوار بن کے بیٹھا، میں اپنی راہ میں دیوار بن کے بیٹھا ہوں، اگر وہ آیا تو کس راستے سے آئے گا۔ واہ، میں اپنی راہ میں دیوار بن کے بیٹھا ہوں، اگر وہ آیا تو کس راستے سے آئے گا۔ میں ایک آدھ شعر ترنم سے مجھے میرے عزیز محترم سردار صاحب کو حکم ہے، پڑھتا ہوں، مگر دو تین شعر مجھے پڑھنے کی آپ اجازت اور دے دیں، میں پڑھتا ہوں۔ عرض کیا کہ محبتوں میں دکھاوے کی دوستی نہ ملا، دکھاوے کی دوستی، محبتوں میں دکھاوے کی دوستی نہ ملا، اگر گلے نہیں ملتا تو ہاتھ بھی نہ ملا۔ واہ، اگر گلے نہیں ملتا تو ہاتھ بھی نہ ملا۔ دیکھیے بغیر لاؤڈ ہوئے بھی گالی دی جا سکتی ہے، سنیے گا کہ گھروں پہ نام تھے، گھروں پہ نام تھے، ناموں کے ساتھ عہدے تھے، گھروں پہ نام تھے، ناموں کے ساتھ عہدے تھے، بہت تلاش کیا کوئی آدمی نہ ملا۔ واہ، گھروں پہ نام تھے، ناموں کے ساتھ عہدے تھے، بہت تلاش کیا کوئی آدمی نہ ملا۔ تمام رشتوں کو میں گھر پہ چھوڑ آیا تھا، پھر اس کے بعد مجھے کوئی اجنبی نہ ملا۔ واہ، اچھا، تمام رشتوں کو میں گھر پہ چھوڑ آیا تھا، پھر اس کے بعد تمام رشتوں کو میں گھر پہ چھوڑ آیا تھا، پھر اس کے بعد مجھے کوئی اجنبی نہ ملا۔ بہت عجیب ہے یہ قربتوں کی دوری بھی۔ قربتوں کی، اب رات کا جب یہ حصہ آ جاتا ہے تو پھر نعرے بازی چھوڑ کے ہمت پڑتی کہ شعر بھی
ہاں سنا کہہ تو لیتے ہیں, سناتے نہیں ڈر کے مارے. میں چالاک آدمی ہوں, میں ہوٹ ہونے سے بہت ڈرتا ہوں, اس لیے اچھے شعر نہیں سناتا. آپ سنیں. عرض کیا ہے کہ بہت عجیب ہے, بہت عجیب ہے یہ قربتوں کی دوری بھی, وہ میرے ساتھ رہا اور مجھے کبھی نہ ملا. واہ واہ واہ, بہت عجیب ہے یہ قربتوں کی دوری بھی, وہ میرے پاس, وہ میرے ساتھ رہا اور مجھے کبھی نہ ملا. خدا کی اتنی بڑی کائنات میں میں نے بس ایک شخص کو مانگا, مجھے وہی نہ ملا. خدا کی اتنی بڑی کائنات میں میں نے بس ایک شخص کو مانگا, مجھے وہی نہ ملا. حضرات میں ترنم سے 2 شعر پڑھوں گا اور اس کے بعد میری بہت عزیز بہت محترم ڈاکٹر عطیہ نے ایک ایسی غزل کلی کہا ہے جو مجھ گنہگار کی طرف سے ایک حمد کی کیفیت رکھتی ہے, اس پر مجھے اجازت دیجیے گا واپسی کی. میں پہلے تو ترنم سے ایک شعر, ہزار صاحب کا حکم ہے تو وہ بھی میں بعد میں پڑھوں گا. اس میں بھی ایک حمد کا اور نعت کا شعر ہے تو وہ آخر میں پڑھنا چاہتا ہوں. میں اس سے پہلے وہ غزل پڑھ لیں, پڑھ دوں. دیر تو نہیں ہو رہی حضرات؟ میں پڑھوں جی, میں پڑھوں. ویسے آپ میں نے پوچھ لیا, اگر آپ منع بھی کرتے تب بھی پڑھتا ہوں. بھائی اتنے اچھے لوگ کہاں ملتے ہیں یار, وہ اتنی دور سے آ رہا ہوں دلی سے. ظاہر ہے کہ کسی اور لالچ سے نہیں آیا, پوچھ لیجئے جنہوں نے مجھے بلایا ہے, یقین یعنی وہ مجھ سے بھی زیادہ غریب ہے. تو صرف اسی لالچ میں آیا ہوں کہ آپ کو شعر سناؤں گا. یوں ہی بے سبب نہ پھرا کرو, کوئی شام گھر بھی رہا کرو. یوں ہی بے سبب, یوں ہی بے سبب نہ پھرا کرو, کوئی شام گھر بھی رہا کرو. وہ غزل کی سچی کتاب ہے, اسے چپ کے پڑھا کرو. سنتے جائیے گا, جلدی جلدی میں پڑھتا ہوں. مجھے اشتہار سی لگتی ہے, مجھے اشتہار سی لگتی ہے یہ محبتوں کی کہانیاں. مجھے اشتہار سی لگتی ہے یہ محبتوں کی کہانیاں. جو کہا نہیں وہ سنا کرو, جو سنا نہیں وہ کہا کرو. مجھے اشتہار سی لگتی ہے یہ محبتوں کی کہانیاں. جو کہا نہیں وہ سنا کرو, جو سنا نہیں وہ کہا کرو. ابھی راہ میں کئی موڑ ہیں, کوئی آئے گا کوئی جائے گا. ابھی راہ میں کئی موڑ ہیں, کوئی آئے گا کوئی جائے گا. تمہیں جس نے دل سے بھلا دیا اسے بھولنے کی دعا کرو. واہ 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 واہ. یہ 2 شعر حضرات, اس میں ایک شعر مجھے پسند ہے اور ایک دنیا کو پسند ہے. پہلے میں اپنی پسند کا پڑھتا ہوں. یہ خزاں کی زرد سی شال میں جو اداس پیڑ کے پاس ہے. یہ خزاں کی زرد سی شال میں جو اداس پیڑ کے پاس ہے, یہ تمہارے گھر کی بہار ہے, اسے آنسوؤں سے ہرا کرو. آخری شعر. یہ خزاں کی زرد سی شال میں جو اداس پیڑ کے پاس ہے, یہ تمہارے گھر کی بہار ہے,
اسے آنسوؤں سے ہرا کرو. کوئی ہاتھ بھی نہ ملائے گا جو گلے ملو گے اتفاق سے. کوئی ہاتھ بھی نہ ملائے گا جو گلے ملو گے اتفاق سے. یہ نئے مزاج کا شہر ہے ذرا فاصلے سے ملا کر. کوئی ہاتھ بھی نہ ملائے گا جو گلے ملو گے اتفاق سے. یہ نئے مزاج کا شہر. سنیے گا، میں جلدی جلدی کر رہا ہوں کام. عرض کیا کہ چمک رہی ہے پروں میں اڑان کی خوشبو، پروں میں اڑان کی خوشبو بلا رہی ہے بہت آسمان کی خوشبو، بلا رہی ہے بہت آسمان کی خوشبو. اب سنیے گا، بغیر اس کے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی رشتہ جڑا ہوگا کہیں سے. سنیے، چمک رہی ہے پروں میں اڑان کی خوشبو، بلا رہی ہے بہت آسمان کی خوشبو. ظفر سننا کہ بھٹک رہی ہے پرانی دلائیاں اوڑھے، بھٹک رہی ہے پرانی دلائیاں اوڑھے حویلیوں میں میرے خاندان کی خوشبو. واہ 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 واہ. بھٹک رہی ہے پرانی دلائیاں اوڑھے حویلیوں میں میرے خاندان کی خوشبو. اور سنا کہ کوئی کہانی ہمیں سلاتی تھی دعاؤں جیسی بڑے پاندان کی خوشبو. واہ 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 واہ. سنا کہ کوئی کہانی ہمیں سلاتی تھی دعاؤں جیسی بڑے پاندان کی خوشبو. وہ عطردان سا لہجہ میرے بزرگوں کا، وہ عطردان سا لہجہ میرے بزرگوں کا، رچی بسی ہوئی اردو زبان کی خوشبو. واہ 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 واہ. وہ عطردان سا لہجہ میرے بزرگوں کا، رچی بسی ہوئی اردو زبان کی خوشبو. عمارتوں کی بلندی پہ کوئی موسم کیا، کہاں سے آ گئی کچے مکان کی خوشبو. واہ 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 واہ. عمارتوں کی بلندی پہ کوئی موسم کیا، کہاں سے آ گئی کچے مکان کی خوشبو. اور خدا کا شکر ہے میرے جوان بیٹے کے بدن سے آنے لگی زعفران کی خوشبو. واہ واہ واہ. گلوں پہ لکھتی ہوئی لا الہ الا اللہ. اور سیدھے سیدھے میں نے لکھا تھا دلوں. پھر مجھے اپنے دل کا خیال آیا کبھی کبھی تو یہ پتھر سے بھی زیادہ بھیانک ہو جاتا ہے. پھر میں نے ہٹایا لفظ گلوں لکھا. تو گلوں پہ لکھتی ہوئی لا الہ الا اللہ، پہاڑیوں سے اترتی اذان کی خوشبو. خدا ہم کو ایسی خدائی نہ دے، خدا ہم کو ایسی خدائی نہ دے، خدا ہم کو ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے. خدا ہم کو ایسی. ہنسو آج اتنا کہ اس شور میں، ہنسو آج اتنا کہ اس شوروں میں صدا سسکیوں کی سنائی نہ دے، صدا سسکیوں کی سنائی نہ دے. خطاوار سمجھے گی دنیا تجھے، خطاوار سمجھے گی دنیا تجھے، اب اتنی زیادہ صفائی نہ دے. یہ میں نے اپنی طرف سے پڑھے، وہ میں آپ کے دونوں شعر پڑھتا ہوں. ملاحظہ فرمائیے، نعت کا شعر ہے یہ
کہ مجھے ایسی جنت نہیں چاہیے، مجھے ایسی جنت نہیں چاہیے، مجھے ایسی جنت نہیں چاہیے جہاں سے مدینہ دکھائی نہ دے۔ اور خدا جیسا موضوع غزل کا معمولی سا شاعر اجازت چاہتا ہے اس شعر کے بعد کہ خدا ایسے احساس کا نام ہے، خدا ایسے احساس کا نام ہے، خدا ایسے احساس کا نام ہے، رہے سامنے اور دکھائی نہ دے۔